الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تیری عظمتوں سے ہوں بے خبر، یہ میری نظر کا قصور ہے، تیری راہ گزر میں قدم قدم کہیں عرش ہے کہیں طور ہے، یہ بجا ہے مالک بندگی میری بندگی میں قصور ہے، یہ خطا ہے میری خطا مگر پر مولا تیرا نام بھی تو غفور ہے۔ تاریک شب میں سحر پیدا کر جو دین کے کام آئے وہ سر پیدا کر، اگر کثرت کو دبانا ہو قلت سے تو محمد کے صحابہ کا جگر پیدا کر۔ واجب الاحترام بصد احترام معزز و محترم علماء کرام، عمائدین علاقہ اور معززین شہر، اللہ تعالی ہمارے محبوب دوست اور محبوب بھائی عالم باعمل حضرت مولانا محمد کاشف جمال صاحب کی خدمات دینیہ کو قبول فرمائیں۔ سفر تو اتنا طویل ہے کہ لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، لیکن میزبان کے خلوص اور محبت نے وہ ساری تھکاوٹ الحمدللہ دور کر دی ہے۔ مولانا محمد شعیب صاحب نے، مولانا محمد حمزہ صاحب نے اور مولانا کاشف جمال صاحب کے پورے اساتذہ کرام نے وہ محبت دی ہے۔ الحمدللہ آج اس منظر، اس مجمع،
اس خوبصورت گلشن کو دیکھ کے بہت بڑی فرحت محسوس ہو رہی ہے، خوشی محسوس ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ دین کے اس گلشن کو اور جو مولانا کا دوسرا گلشن ہے قبول فرماتے ہوئے، ترقیات سے مالا مال فرماتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو تا قیام قیامت قائم دائم فرمائے، تمام ضروریات غیب کے خزانوں سے پوری فرمائے۔ اللہ آپ چل کر آنے والے سب دوستوں کو دونوں جہانوں کی کامیابیوں سے نوازے۔ اس محفل کی جو جان ہیں، جو روح ہیں، قبلہ ڈاکٹر صاحب تشریف لا چکے ہیں، انشاءاللہ ان کا تفصیلی خطاب ہوگا۔ معلم کامل کے حوالے سے بس ایک دو گزارشات سامنے رکھتا ہوں۔ دعائے خلیل ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، رب العالمین نے فرمایا، ربنا وابعث فیہم رسولا۔ ابراہیم دعا کر رہے ہیں، اللہ مدرسہ بنایا ہے، مدرس عطا کر، درسگاہ بنائی ہے، معلم کامل عطا کر، بیت اللہ بنایا ہے، رسول اللہ عطا کر۔ ابراہیم کی دعا، ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم۔ اللہ ایسا معلم کامل عطا فرما جو تیرے قرآن کی، جو تیری کتاب کی تعلیم دے اور اپنی حکمت اور احادیث کی تعلیم دے، اور اس کی درسگاہ میں جو بھی آئیں ان کا تزکیہ بھی محمد نبی کرے، معلم کامل کرے۔ اور ایسا تزکیہ کیا راولپنڈی کے دوستو، ایک عاشق کہتا ہے کہ جا زندگی مدینے سے جھونکے ہوا کے لا، شاید حضور ہم سے خفا ہے منا کے لا، ٹکڑوں میں بٹ گئی ہے امت حبیب کی، صدیق کے زمانے کے نقشے اٹھا کے لا، اور باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، فاروق کی وہ غیرت کے نقشے اٹھا کے لا۔ یہ دور پھر سے، اقبال کہتا ہے، یہ دور پھر سے کسی اور عمر کی تلاش میں ہے، ظلم کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ باطل سے دب رہی ہے، معلم کامل کی تعلیمات تو دیکھو عزیز دوستو، ایک عرب کی مسلمان دھرتی ہے اور ایک چھوٹے سے ٹکڑے اسرائیل کا مقابلہ کرنے کو تیار نہیں، لیکن میرے معلم کامل کی جماعت کو دیکھو کہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے بھی دشمن کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ معلم کامل صلی اللہ علیہ وسلم، الف الف مرت وبعدد کل ذرۃ کما تحب وترضى۔ ایسا معلم کامل
کہ اللہ نے خود امتحان لیا جماعت پیغمبر کا. میرے محبوب نے درسگاہ بنائی، پہلا شاگرد ابو بکر آیا، اس کا بھی امتحان اللہ نے خود لیا. پھر دستار بندی کے طور پہ صداقت کا تاج اس کو پہنا دیا. دوسرا شاگرد آیا عمر فاروق بن کے، محمد عربی نے اس کی دستار بندی فرمائی، ایسا مقام نصیب فرمایا. فرمایا میرے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہوتا تو عمر نبی بن کر آتا. یہ معلم کامل کی درسگاہ کی برکت ہے. عزیز دوستو، خوبصورت بات عرض کر رہا تھا کہ باطل سے دب رہی ہے امت حبیب کی، فاروق کی وہ غیرت کے نقشے اٹھا کے لا اور گمراہ کر دیا ہے. آج یہ جو ہمارے بالخصوص مسلم حکمرانوں کو سب سے زیادہ ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اگر فلسطینیوں کے حق میں آواز بلند کی تو شاید ہمارا اقتدار نہ چلا جائے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حب الدنیا و کراہیت الموت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہن کی بیماری عام ہو جائے گی. تو صحابہ نے فرمایا مل وہن یا رسول اللہ، وہن کیا چیز ہے؟ فرمایا حب الدنیا و کراہیت الموت، دنیا کی محبت آ جائے گی اور موت سے نفرت ہو جائے گی. اور یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ ایک نسخہ معلم کامل کے ایک شاگرد کا. آپ سبحان اللہ سنائیں، میں آپ کو معلم کامل کا ایک شاگرد کی تصویر آپ کے سامنے رکھوں، ذرا محبت سے سبحان اللہ سنا دیجیے. گمراہ کر دیا ہے مسلمان کو نظر کے فریب نے، عثمان کے وہ شرم و حیا کے زاویے اٹھا کے لا اور باطل سے یورپ سے دب رہی ہے امت حبیب کی، یورپ سے دب رہی ہے، اسی سے متاثر ہو رہی ہے کہ جن کے پاس اپنا کچھ بھی نہیں ہے. جہاں سورج بھی غروب ہو جاتا ہے یہ اندھیرے سے روشنی لینے کے چکر میں ہے. عاشق کہتا ہے کہ یورپ سے دب رہی ہے امت حبیب کی، علی کی وہ علم و حکمت اور شجاعت اپنی قوم کے سامنے لا. معلم کامل کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور اس کی تصویر بھی پھر قرآن پاک میں ذکر کی. ایسے لوگ جو ایک دوسرے کی کھوپڑیوں کو کاٹ کر اس میں شراب پیا کرتے تھے، قرآن کہتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ، جو ایک دوسرے کی جان لینا فخر سمجھتے تھے. معلم کامل کی تربیت نے ایسا عظیم انسان بنایا کہ پھر ایک دوسرے کے پیار میں اپنی جان کو نچھاور کرنے کو ثواب سمجھنے لگے. جنگ کا میدان ہے. ایک ساتھی نے کہا العطش، پانی. ساتھی لے کے آیا تو دوسرے نے کہا پانی. پہلے نے کہا یار میری خیر ہے دوسرے کو دے دو. تیسرے نے آواز دی، وہ کہتا ہے میری خیر ہے میرے اور ساتھی کو دے دو. وہ کہتا ہے اس کو دے دو، میری خیر ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ معلم کامل نے ایسی جماعت تیار کی. اور عزیز دوستو، اس جماعت کا امتحان اللہ نے خود لیا اور اس کو قرآن پاک میں ارشاد بھی فرمایا. رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم.
راولپنڈی کے دوستو، دنیا کا قانون ہے کہ جب امتحان لیتے ہیں سکول و کالجز والے کرسیوں پہ بٹھا کے امتحان لیتے ہیں اور مدارس والے صف اور قالین پہ بٹھا کے امتحان لیا کرتے ہیں۔ رب العالمین جب آپ نے جماعت پیغمبر کا امتحان لیا، جنت سے کرسیاں منگوائیں یا قالینیں منگوائیں، فرمایا راولپنڈی والو یہ تو تمہارا رسم و رواج ہے۔ جب میں نے جماعت پیغمبر کا امتحان لیا، جب میں نے معلم کامل کے شاگردوں کا امتحان لیا، نہ جنت سے کرسیاں منگوائیں نہ قالینیں منگوائیں، بلکہ انہیں آگ کے انگاروں پہ لٹا کے امتحان لیا۔ رب العالمین امتحان کا نتیجہ بھی تو ہوتا ہے۔ معلم کامل کی جماعت کا جب آپ نے امتحان لیا تو نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، اولئک ھم الراشدون، اولئک ھم المؤمنون حقا۔ رب العالمین ایک ہی مرتبہ یہ کہہ دینا کافی تھا کہ میں نے معلم کامل کی جماعت کا امتحان لیا، وہ کامیاب ہو گئے، لیکن جب تک قرآن ختم نہیں ہوا تو نمبر دیتا گیا۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا دنیا والو میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں، معلم کامل کی جماعت نے اتنے اچھے نمبر لیے، اتنے اچھے نمبر لیے، میری رحمت سیر ہی نہیں ہوئی، میں نمبر دیتا گیا۔ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، ابراہیم کی دعا، اللہ ایسا استاد دے جو ان کا تزکیہ بھی کرے، ان کا تزکیہ بھی کرے۔ قلب و نظر کی ایسی پاکیزگی چشم فلک نے آج تک نہیں دیکھی راولپنڈی کے دوستو، کہ حضرت عمر اپنے لشکر کے ساتھ بیت المقدس فتح کرنے جا رہے ہیں، یہودیوں نے اپنے علماء کو بلا لیا کہ عمر آ رہا ہے، کیا کرنا ہے؟ انہوں نے کہا کہ عمر کا مقابلہ تو نہیں ہو سکتا۔ بادشاہ کہنے لگا یار کھاتا میرے ہو اور گن عمر کے گاتے ہو۔ کہتا نہیں ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے، آپ کیسے مقابلہ کر سکتے ہیں؟ اس نے کہا کوئی حل تو نکالو۔ انہوں نے کہا ہاں ایک حل ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام عمالقہ کی طرف جا رہے تھے تو وہاں کے یہودیوں نے ان کے راستے میں نوجوان ننگی لڑکیاں کھڑی کر دی تھی، یہ حربہ ہے آپ کے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، عمر اور اس کی جماعت کے راستے پہ بھی ننگی لڑکیاں حسین ترین کھڑی کر دو۔ جب معلم کامل کی جماعت کو پتہ چلا تو حضرت عمر نے حکم فرمایا کہ اپنے سواری کے سر کے اوپر اپنی نگاہ کو مرکوز کریں، نہ ادھر جائے نہ ادھر جائے، اور ایسی نظر جما کے سواری کے سر پہ اپنی نظر کو مرکوز کیا کہ وہیں جا کے نظر اٹھائی، انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ راستے میں کون کھڑا تھا۔ یہ معلم کامل کی جماعت ہے۔ ایسی تربیت عزیز دوستو، میں قربان جاؤں ابو بکر صدیق تیرے مقام پر، عمر فاروق تیری عدالت پر، عثمان تیرے شرم و حیا پر، علی تیری علم و حکمت پر، میں قربان جاؤں حسن و حسین آپ کی استقامت پر، میں قربان جاؤں ابو عبیدہ تیری امانت پر۔ یہ وہ جماعت ہے کہ جس کی اداؤں کو بھی اللہ نے قرآن بنایا، جس کی نگاہوں اور حیا کو بھی اللہ نے قرآن بنا دیا۔ ایسی جماعت، ہائے 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 سبحان اللہ۔ عزیز دوستو، اور آج ہم دگمگاہٹ کا شکار کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس تسلسل کو چھوڑ دیا ہے، اس رسی کو چھوڑ دیا ہے۔
اس راستے کو ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اقبال کہتا ہے یہ مال و زر، یہ دولت رشتہ و پیوند، خیالی پلاؤں نے ہمیں گمراہ کر دیا، آج یہ کریں گے کل یہ کریں گے پھر اس طرح ہو جائے گا۔ یہ مال و زر، یہ دولت رشتہ و پیوند، بتان بہم و گما لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ جس مسلمان نے صلاح الدین ایوبی بننا تھا راول پنڈی والوں، وہ تو ٹک ٹاکر بن چکا ہے۔ جو میک ڈونلڈ جانتے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ بیت المقدس کیا ہے، اور جو بیت المقدس کو جانتے ہیں انہیں یہ بھی نہیں پتا کہ یہ میک ڈونلڈ کیا چیز ہے۔ وہ تو ٹک ٹاکر بننے پہ۔ اقبال کہتے بخت مسلم ایک مدت تجھ کو سوتے ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان فلسطین سے، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن، اور پاؤں مسلیں دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی۔ آسمان کی نگاہ نے ایسا ظلم کبھی نہیں دیکھا۔ پاؤں مسلیں دے رہے ہیں تیری ایک ایک پنکھڑی، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، پھول بننا بعد میں اس وقت نو کے خار بن، اور پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری۔ آپ نے راہبری کرنی ہے اس نسل نو نے، جس کا بیج آپ نے مولانا محمد کاشف جمال صاحب کی صورت میں آغاز فرمایا، آج الحمدللہ وہ پھلدار ہو چکا ہے۔ اس نسل نے انشاءاللہ جہان کی دوبارہ تعمیر نو سے انشاءاللہ راہبری کرنی ہے۔ اقبال ہم سے مخاطب ہے۔ پھر تجھے ایک بار کرنی ہے جہاں کی راہبری، اٹھ خدا کا نام لے کر پھر عالم بردار بن، بخت مسلم تجھ کو سوتے ایک مدت ہو گئی، ہو رہی ہے وہ اذان، اٹھ دولت بیدار بن۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ مغرب کے فوراً بعد میرا بیان ہے تلا گنگ میں، میں چاہ رہا ہوں کہ تاکہ وہاں بھی وقت پہنچ جاؤں۔ دلی دعا ہے مسافر کی کہ جس طرح آج اس گلشن میں اکٹھے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے شفاعت والے جھنڈے کے نیچے ہمیں اسی طرح اکٹھا فرما دیں، اور جام کوثر پہ بھی اسی طرح اکٹھا فرما دیں، اور میرے ان معصوم پھولوں کو اللہ عالم بنائے، قاری بنائے، مجاہد بنائے، دین کا داعی بنائے، مفسر محدث بنائے، اور میرے اساتذہ کرام کا سایہ ہمارے سروں پہ تادر قائم فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔